رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته وعلماء الحق وأمام أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات با ادب طریقے نال درود السلام پڑھنے دی سعادت حاصل فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جڑا ایک واری پیارے آقا علیہ السلام دی ذات پہ درود السلام پڑھے، اللہ رب العالمین نے سارے پیارے آقا علیہ السلام نال وعدہ کیتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس گل سے راضی ہو جاؤ جدو بھی کوئی آپ دا امتی آپ دی ذات سے ایک واری درود یا سلام درود و سلام پڑھ سی، اللہ فرمایا میں انہاں تے 20 واری درود و سلام بھیج دیاں ہاں. یہ حدیث قدسی کتاب کا نام سنن نسائی جلد پہلی صفحہ نمبر 130 دتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ موجود ہے. سارے حضرات محبت نال پھر پڑھیے الصلاۃ. کوئی نہیں کیا ادھر سے چلو گے
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. السلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے پیارے جملے ہیں، جیڑا انہاں لفظاں نال انہاں کلمیاں نال پیارے آقا علیہ السلام دی ذات تے سلام پڑھدا ہے، اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال وہ بندہ نہ تو مشرک ہے اور نہ وہ بندہ بجتی ہو سکتا ہے. ان لفظوں نال سلام پڑھنا یہ حدیث تقریری تو ثابت ہے. جیڑی گل حدیث تقریری تو ثابت ہوئے وہ شرک نہیں ہوندی. جیڑا کم نبی پاک دے صحابہ کیتا ہوئے وہ بدعت نہیں ہوندا. الحمدللہ ان جن لوگوں کو بھلیکھا لگا ہے سادہ سنت و جماعت دا عقیدہ ہر شرک تو بھی پاک ہے، ہر بدعت تو بھی اللہ رسول دے فضل نال پاک ہے. سنی نعت کبھی شرک کرے گا، جیڑا ان لفظاں نال سلام پڑھنے والوں مشرک کرے او بے دین جہل چٹا رڑے دا کالا ان پڑھ. انہیں 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھیاں ہیں، اتنا میں بلند پنجا تو بھی میں کٹ پڑھیا ہے. سنو آن گوانڈ والے بھی سنو، مجمع میں کوئی اگر بیٹھے صلاۃ و سلام دا منکر تے وہ بھی ٹھنڈے دل نال سینے تے ہاتھ رکھ کے سنے. حوالے لکھ لو، کتابیں ہیں تے کڈ لو. ان لفظاں نال سلام پڑھنا شرک نہیں. شرک اس واسطے نہیں کہ حدیث تقریری تو یہ سلام ثابت ہے. جیڑی گل حدیث تقریری تو ثابت ہوئے وہ شرک نہیں ہوندی. نمبر 2 بدعت اس واسطے نہیں کہ کم نبی پاک دے صحابہ کیتا. جیڑا کم نبی پاک دے کسی ایک بھی صحابی تو ثابت ہوئے وہ بدعت نہیں بلکہ وہ صحابی کے رسول کی سنت بن جاتی ہے. پہلا حوالہ جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماندے جتنے پہاڑ ہیں جتنے درخت ہیں سارے کا وظیفہ یہ ہوئے سی السلام علیکہ یا رسول اللہ. صرف حوالے کو اختصار کرنے ٹائم واہ ہو گئے. نمبر 2 کتاب کا نام ہے سنن نسائی جلد نمبر 1. قدیمی کتب خانہ جڑا کراچی والا ادا چھاپا صفحہ نمبر 129. ورگے دا کھبا پاسا تو 11ویں 70. نبی کریم دے تمام صحابہ نے پڑھا قالو یا رسول اللہ السلام علیک. مشکاۃ تیسرا حوالہ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 564. قدیمی کتب خانہ جڑا کراچی والا انہوں نے اردو والی کتاب کا حوالہ نے صفحہ نمبر 564. حضرت مولا علی شیر خدا علم و حکمت شاہ کے دروازے تھوڑے بھی مولا تو میرے بھی مولا علی لجپال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے من جو کچھ بھی لبے نبی کریم علیہ السلام دے صدقے نایاب. فرمایا جدو بھی میں سلام پڑھنا ان لفظوں پڑھنا السلام علیکہ یا نبی اللہ. نمبر 4 وہابیاں دا چوٹی دا مولوی پنہ خان جتے وہابیاں نو بڑا ناز ہے. مولوی دا نام ابن قیم کی کتاب ہے جلال الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام.
छापा जड़ा बैरूत है असल जी किताब है वह सफ़ा नंबर 195 वर्के का सज्जा पासा ते 570 इन्हां दा बहुत बड़ा चोटी का मौलवी वहाबियां का अग्नि कईम लिख गए कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मस्जिद विच दाखिल होंदे सन तो सब तो पहले पढ़ते सन अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ लो ना तुसी कोई डरे किसे दा काने हो किसे दे पढ़ो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अपने आप वाले हदीस खवाने वाले हो ना कोई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का फतवा नहीं पे पढ़ता नबी पाक के सहाबा के अकवाल पे पेश करना माटे भुले खिजरा जाए साडा अकीदा मुशरिक वाला नहीं हो साडा अकीदा नबी के सहाबा वाला जदों सुनियो मसीती बनो सब तो पहले पढ़ो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर अगली दुआ पढ़ो ये किन्हों की सुन्नत हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर दी जेड़ा कम नबी दा सहाबी करे वो बिदअत होना नहीं जेड़ा अमल नबी पाक दे सहाबी तो साबित है वो बिदअत नहीं सुन्नत अमल करने वाला मुशरिक नहीं होगा पक्का सच्चा सुन्नी मोमिन मुसलमान होगा। पंजवीं गलत है 4 5वीं बात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुसन्नफ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी किताब का नाम इंतबा फी सलासिल औलिया अल्लाह पुराना छापा सफ़ा नंबर 120 के नवा छापे का सफ़ा 127 फारसी के किताब है यदा उर्दू तर्जमा शाह हो चुके हैं। शाह वलीउल्लाह मुश्तरका जने सारे चक मरेंदे साडा है नो आप फरमांदे ने जड़ा एक बारी पढ़सी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने इस दुरूद सलाम की वजह नाल 1400 वलियां की ज़ियारत दा और यार ने क्यों वो अपने जेडे इंतजामिया तो तुहानू पता बंदे तुहाडे करें अपनी ड्यूटी पता तो अपनी ड्यूटी करो इन्होंने बुरियों में पता बंदे केड़े में जान के जान मौत आनी प्यार नहीं है जैसे भाभी को कोई डरते हो सुनो जरा आप फरमांदन जड़ एक बारी पढ़सी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ताला ने 1400 वलियां की ज़ियारत दा शर्फ अता फरमाया। बस भी कर तुम धक्का मार के तरफ नहीं कोई समझाई तुम गल तू चुप करके अपनी काम कर। किताब का नाम है फैसला हफ्त मसअला लिखन वाला हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो बंदियों का खान मौलवी जिहदे सारे मुरीद ने है तो जो बंदी मजमे या बाहर को लिख ला हवाला पूछिया अपने मौलवियों साढ़े अबू की ये किताब है जो कहना है तो फिर मौलवियों का खारा छड़ और राजा मिलाद मनान वाला ना तू भी सलात व सलाम पढ़ के सीना ठंडा करवा कर मैं तो गाला पिया करना। किताब का नाम है फैसला हफ्त मसअला पुराना छापा सफ़ा नंबर 37 नवा छापा सफ़ा नंबर 3-5 35 वर्के का खब्बा पासा ते आखिरी 2 17 च लिखिया जिसके बारे मौलवी अशरफ अली थानवी जेड़ा इन्हां दा हकीमुल उम्मत हैड मौलवी वो अपनी किताब मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168 से लिख दिया कि साडा सिर्फ पीर नहीं इमदादुल्लाह साडा रब है रब्बुल मशरिकैन तो रब्बुल मगरिबैन। गंजे शकर के नाम तो बड़ा चिड़दा इतनी भी शिरक का फतवा नजर आंदा दाता के नाम तो बड़ा चिड़दा इतने तो दाता तो भी कम बढ़ा गया पीर में
اپنے پیر نو جو بندیاں نے رب المشرقین اور رب المغربین لکھے اپنی کتاب منصوبات تیم الامت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 تے آندا ساڈا پیر رب مشرقین دا تے نالے رب کی دی صفت ہے الحمدللہ رب العالمین ہے نا بابا فیادن ساڈا پیر جڑا امداد اللہ رب المشرقین بھی ہے نالے رب ایک تو شرک نظر نہیں سمجھا گنج شکر کے بڑے فتوے لوگے علی حجبیری داتا کہہ لئیے تو ود پہندی نہیں تھنیوں مرضی پہندی یہ نہیں شرک جملے تو نظر ہمیں یاد ہم اپنے پیر رب المشرقین تو رب المغربین مننا مبارک ہوئے سانو علی حجبیری اللہ دی عطا دے نال رب دے خزانے بندن والا داتا دن بخش مننا مبارک ہوئے یاد تنو اپنے پیر امداد اللہ نو رحمت للعالمین مننا مبارک ہوئے سانو تاج دارے پاک پتن حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر نو اللہ دی عطا نال گنجے شکر اللہ دے خزانے بننے والا ملنا تسلیم کرنا مبارک ہوئے یا رسول اللہ سارے حضرات ایک باری پھر پڑھو واسو کرنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پھر پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دعا گھراں دا ایک ایک حوالہ دین تے اختصار کرنا ہو سکتا ہے جو بندی بھی سن دے ان مجمع بیٹھے انہیں کو گال پہ نہیں کرتا متھے تے وٹ نہ پائی ٹھنڈے دل نال میری گلاں سنو ویر کمایا یا راہ ڈکیاں یا گالاں کڈیاں قتل دیاں دھمکیاں دتیاں ویر پورے نہیں ہوندے گل یہ اب میرا حوالہ ہوگا ایک بھی دتا غلط جب میں آپ آنا ٹوکا بھی میرا تفسیر بھی میرا جب میں آپ آنا ایک بھی حوالہ غلط ہوئے جڑے فقیر حوالے دے رہا پھر ٹوکا بھی میرا سر بھی میں جنانی جنا بیٹھا جنیا بہ کے گل پہ کرنا اللہ نے من جنا بنایا کہ جنیا طرح بولن دی اللہ رسول نے توفیق بھی عطا فرمائی جب میں آپ کا تسلیم کرنا اسلام جتنے حوالے میں پیش کیتے کتاباں دے نام دسن صفحے دسن صفحہ بھی اگے پیچھے ہوئے پھر بھی ٹوکے نال سر قلم تے خون ماس یہ حوالے ٹھیک ہون کتاباں سانجی ہون ضد چنگی نہیں ہوندی یہ سن اکھاں کٹ دیو اکھ لگو سویرے کھول کے سپیکر پر السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ ایک بھی حوالہ غلط ہو گئے ہاسے ٹوکے نال پرے مجمع چلانے فقیر دا سر قلم خون ماس ان بھی غیر پورے نہیں ہوندے مولوی سد کے اور چھڈ یار کسائیاں دا بال گلاں کر گیا کیا تین بھلیکھا ہوئے میں کسائیاں دا بال نہیں ہوں کسائی بھی اگر سننی ہے میرے سر دا تاج ہے میں کسائیاں دا بال نہیں ہوں میں ارائیاں دا چھوڑ ہوں تو پوریاں دیہاڑیاں دیا میں بٹ کر چھڑے سکتا ہوں یاد رکھو لوگ کتنا جا سکتے ہیں ایک بھی حوالہ غلط ہوئے سر کوئی صبح گلہ کرے اینجی حوالے دے گیا پنی ایک بھی حوالہ غلط ہوئے تا زندگی میں فقیر کا اعلان کرنا یہ نہیں کہ آج بھی رات کوئی مولت ہے جن تک میں جمنا سامنے میں ساہ نے علی تک مانی کو نہیں جمنا 20 سال ہو گئے من بھی ٹوکا بنے نہیں سوائے قتل کرن تو فیرن کرن تو گڈی ناگ لان تو سوائے جناب پرچیاں تو پابندیاں لگان تو ان غیر پورے نہیں ہوں گے مولویوں نے پوچھو حوالے ٹھیک نے یہ آخر ٹھیک نے تو پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ جند رہو وقت رہو جلسے تو واپس جاؤ تو اللہ بھائی سارے
زندہ نبی دیا زندہ غلاموں تن ستیا ستیا زہرا دے بابے دی زیارت نصیب ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ گل جا رہی ہوئے یا آ گئی ہے جی سلام پڑھنا چاہیے پر اتنے نہیں اتنے جا کے پڑھنا چاہیے. رضوی صاحب حوالے دیتے ہیں ٹھیک ہیں پر جب نیڑے ہو بھی ادو پڑھنا دوروں نہیں پڑھنا چاہیے. نہ صرف حوالے کو اختصار کرنے ان کافی دلائل نہیں دیتے. اگر کوئی وہابی یہ دعویٰ کرے کہ وہابیوں کا بہت بڑا چوٹی کا مولوی ابن قیم اپنی کتاب جلال الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے صفحہ نمبر 56 ورقے کا کھبا پاسا تو 3470 کہندا ان ابی درداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عبد يصلي علي الا بلغني صوته حيث كان. قلنا بعد وفاتي قال بعد وفاتي ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ. آپ حاشیہ نمبر 4 وچ خود مصنف پیاندا ہے وہذا الاسناد جید ادائے جیڑی حدیث میں لکھی ہے یہ سارے راوی بڑے ٹیٹ نے کمزور نہیں ٹیٹ ہیں. ابو دردہ راوی رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں اپنے کنے نال سنیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں جیڑا میرے تے پڑھے درود. فرمایا حیث کان جتھے بھی پڑھے گا نا بالغنی پہنچ جاتی ہے مجھے صوت اس کی آواز. یار اسی بھی پہلے سبحان اللہ کا آنکھوں کا جرا آواز صوت انہوں نے بھابیاں نواں کام کیتا جے اے نال دی کتاب جیڑی انہاں لاہوروں شائع کیتی دار الاسلام والیاں او دے وچ لفظ صوت کڈ کے تے لفظ صلاۃ لے آندا نے. کٹ وٹ کیتیاں عقیدے دی صداقت ثابت نہیں ہوندی. تو چھاپ کے کٹ وٹ کریں گے جی میں 550 کی منگائی ہوئی ہے ایسے پیچھے میں لفظ صوت کر دوں گا. سنو حدیث میں کٹ وٹ کی کوئی دیانتداری نہیں لفظ صوت صلاۃ نہیں. فرمایا جتنے بھی کوئی درود پڑے گا وہ بھی آواز میرے تک پڑ جاتی ہے. تو اج مولوی کیوں پابندیاں لانا اتنے جا کے پڑھو اتنے نہ پڑھو پاک پتن نہ پڑھو اتنے جا کے پڑھو جتنے ساڈا دل کریے پڑھی تیرے پابند. اسی پاک پتن پڑھیے بابا دی نگری پڑھیے پنڈ پڑھیے مدینے جا کے پڑھیے راتی پڑھیے دنے پڑھیے. سرکار فرمانے جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو جتنے بھی پڑھتا ہے حیث کان جتنے بھی پڑھتا ہے وہ بھی آواز میرے تک بول جب یاد اللہ غلط ہے کوئی ماں نہیں جمیا کوئی نہیں جمیا رکھ چلیے یاد اللہ غلط کر ایویں نا محمد بلال اتاری یا مختار فریدی جی کے بعد جڑے لے چنگا مولوی سریا بھائی ساری رات گالی لکھ لانا تو اس مولوی کو بلا وجہ جڑا بہ کے نمبر سے گالا کڈے کے چودھری نمبردار میری زبان چگاہ سن سے ٹوکے نال میری زبان وقت چھٹو ہوں نہ گال نہیں کرنی حوالے میں تن کے دن تن دفنا حق والے کون نمبر کون دفعہ بل تو پلیکھا رہا حوالے میں دن کتاب والے للکار ہے ایک دوسری چیز للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے
حاضر حاضر خون ہمارا تیرا ایک اشارہ. سنو عزیزو یار فرما توجہ کرو. ہوں میں جو خالی کتاب کا نام لیا چڈا علمان پتہ لگ رہی سی پیرن پتہ لگ رہی سی میں کتاب فلانی جماعت دی ہے. عام بنیا نہیں پتہ لگنا نیواں پتہ دسنا کوئی جرم تو نیواں پتہ میں یہ دینا آ کتاب ہے فلانی جماعت دی ہے لکھن والا فلانا ہے وہ تعلق کہڑی جماعت نال ایک گال تو نہیں کوئی کہڑی گال ایسا کوئی عرض نہیں کوئی قانون نہیں. اگر ہے تو میرے خلاف پرچہ کرا بھی میں چلنے لی تیار ہوں. نیویں پتہ نہ درسنے ہاں کتاب میرے ہاتھ اندر موجود ہے. بھابیاں نے چوٹی کا مولوی ہے میں چوٹی بھی آخر دے نکے کو چھوڑا آخر دے ابن قیم اپنی اسی کتاب جو سب 50 تکھے 56 کے حدیث لکھتا پیا. حضور فرماتے ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں جہاں میرے کو درود پڑھے جدوں بھی پڑھتا ہے وہ آواز میرے تک پڑ جاتی ہے جتھے بھی پڑھے حیث کان جتھے بھی پڑھے. سنیے میری آواز کوئی نہیں تھی سنی میک بھی لگا ڈگ بھی لگے کوئی نہیں سنی میں کیا پڑھیا پر حسین کے نانے نے پتہ لگ گیا یوسف رضوی کی پڑھنا. اپنی کنا مصطفیٰ کے کنا پہ قیاس کر. اتنا مجمع میں نے درود السلام پڑھا حیث کان اس سے پڑھا تو ہمیں نہیں پتہ لگیا اور یہ حدیث سے مسند ثابت کر سکا پھر بھی تو اس کے نال ہر قلم ہوں نہ اس حدیث تو ثابت ہوگا پہ جیڑی گل کا تو ہمیں پتہ نہیں لگا. رب کی تعالی حسنین کے نام مدینے میں گزار گیا. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. سنو اگلا جملہ ماشاءاللہ حالی تے ابتدائیہ گلوں تو تسا ماشاءاللہ میں تو خطرہ پہ میرا کی نہیں چلے جاؤ سارے بھائی اللہ رسول یہ محبت دیا گلیں کہ سارے لائے عشق دیا اگیں نہیں لائیاں جانیاں اللہ کے جان پھر نہیں بجائیاں جانیاں بابا فرید الدین گنجے شکر لنگر عشق دیا گلا جانا گلا کرنا کل دی جناب اردو دیا دو کتابوں کچھے پا لیے ہیں بدت شرک بدت کون نہیں ہے چلا نہ بس سادہ ایمان تو سادہ مسلمان ہونا سادہ بڑے مان گئے ہیں یہ تو تقریباً کرنا اور سارے بڑے لوگ کہنے یہ بریلوی مشرک نہیں ہے مسلمان نے اج کل کا جاننا شرک کے بدر لائی پھر سنو صحابہ دن سونے بعد مثالے با کمال بھی سونے مثالے با کمال تو بعد بھی ساری آواز جتنے بھی کوئی پڑھے اپنے گی میرے آقا فرماتے ہیں قال بعد وفاتی ہاں بعد اب مثالے با کمال بھی نال ہی فرمایا بے شک اللہ نے نبیاں کا ماس کھانا مٹی اتنے حرام کر چڑیا ہے. حوالہ غلط ہوئے تو کے نہ سر قلم جو صحیح ہوئے پھر من لا دور و نزدیک کے سننے والے بہتان کانے لالے کرام مت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مرنا پڑا. اگر کوئی دیوبندی یہ گل کرے اتھے پڑھو اتھے نہ پڑھو صرف حوالہ دینا ہی مقصود ہے بہتی تشریح نہیں ہو رہا ابتدائیہ کرنا نواز بھی کرنا پھر اگر تھوڑا جا کتاب کا نام ہے صحاب الثاقب لکھن والا مولوی حسین مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند خدا سے نہیں کہ دیجی نہ پتہ میں دسنا جی کتاب کا نام ہی دسنا صفحہ نمبر 40 یا 44 ایک چھاپے کا 704 64 تے لکھدا کہ جیڑی کتاب دا حوالہ محمد یوسف رضوی دین لگانا اس کتاب نو مولوی قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند بھی پڑھدا سی
مولوی رشید گنگوئی بھی پڑھتا سی تے جہاں انہوں کو بن گیا انہوں نے آدھے اس کتاب نو پڑھیا کرو بڑیاں برکتیں حاصل ہوں گی کتاب کا نام ہے دلال الخراج شریف پرانا چھاپا صفحہ نمبر 32 جدا حاشیہ مولوی ذات جو بندی کجرا نے لکھا ہے جڑا نواں چھاپا ہے صفحہ نمبر 208 ورقے کا کھبا پاسا تے دوجی 70 میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ پوچھا بس سونے مدینے والے آ جڑے لوگ تواڈے تو دور وقت دن تے پڑھ دن ضرور ممن غاب عنک ومن یاتی بعدک ما حالو ما عندک جڑے لوگ دور ہیں یا حالی تک آئے کوئی نہیں جویں تسی تے میں اساں اس وقت میں نہیں تھا بعد وچ آوے ساڈے دادے پردادے بھی کوئی نہیں ہیں یہ سوال اج تو کموں کو 1400 سال پہلے مدینہ پاک صحابہ دیتا جیڑی پہ میں گل کرنا سرکار فرماندن گل ہے ہمارے پیارے جڑے غیب نہیں علی آئے کوئی نہیں فرما قال رسول اللہ علیہ السلام اسمع صلاتا یا صلاتے پلے صلات اعلی اعلی و اہلو محبتی و حرسہم او کما قال النبی جو فرما جڑے دور لی آئے کوئی نہیں جڑے محبت نال پڑھن گے نا انہاں دے تے میں سندا بھی ہے اسمعو میں سنتا ہوں وعارفہم جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کو میں پہچانتا بھی ہوں آل سنت کا عقیدہ واضح ہو گیا دونوں کا رہنیاں گواہیاں ساڈے ہاتھ میں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لہالے کرام مت پہ لاکھوں سلام ایک باری مت پڑھو جا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ساڈے آقا تشریف لے آئے نے ساڈے آقا تشریف لے آئے ساڈے آقا تشریف لے آئے نے تائیوں سنیا جشن منائے نے چلو نہ تائیوں سنیا جشن منائے تائیوں نقش بندیاں قادریاں چشتیاں فریدیاں گولڈنیاں نے جشن منائے پھر کہلو نہ ساڈے آقا تشریف لے آ سارے کہلو نہ ماشاءاللہ حضور کے ملاد دی محفل سب دی حاضری ہو جائے ساڈے آقا تشریف لے آئے سونے آقا تشریف لے آئے ساڈے آقا تشریف لے آئے ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا تائیوں سنیا جشن سارے گالو تائیوں سنیا جشن منائے منکر ملاد نو سڑنائے منکر ویکھی ملاد نو سڑنائے اے بچوں ہی بچے مردائے جدوں ملیے تا اے گل کردائے تسا اج پنڈال
اے جناب محفل اے میلاد پروگرام کیوں سجائے نے تے لائٹاں لان والے سونا سونا چمکیلیاں لان والے اے ورچاں لان والے آقا دی محفل میلاد کران والے پھر اکھ وچ اکھ پا کے کی آندے نے سونا تینوں نہیں پتہ ساڈے آقا تشریف لیا کہہ لو نا کہہ لو کہڑا گا رہے ہو کوئی دورہ نہیں کس نال پانا کوئی کدے راتی کی سی انہوں کیا نہیں پتا اس کا ملاد سی ہے ملاد کیوں مناؤں گے انہوں کا چپ ہو کر نہیں پتا ساڈے آقا تشریف لیا اصل منا کیونکہ ساڈے آقا تشریف بولو اج کوئی شک ہے سونا محبوب آیا کہ نہیں کہنا بیچارا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ساڈے آقا تشریف سونا آقا تشریف رضوی توی عید میلاد کرا رضوی توی عید میلاد کرا اگ میرا بسینے چلا ان انیانو نظرو دور ہٹا ان کفر شرک دے فتوے لائے تب سنگیا ہیں گج گیا ہیں ساڈے آقا تشریف لیا کہہ لو ساڈے آقا تشریف لیا تائیوں سنیا واما بنعمت ربک فحدث سونے آقا تشریف لے آئے نے تائیوں عاشقاں جشن منائے صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول تمام تعریفاں اللہ واسطے جدا کوئی بھی شریک نہیں اللہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد سب تعریفاں خوبیاں شاناں طوراں تے وڈیائیاں دے لائق پیارے آقا علیہ السلام دی ذات ہے اللہ نے جنہاں دے وڈے دا جنہاں دے برابر دا ساری کائنات وچ دوجا بنایا ہی نہیں واجب الاحترام معزز سامعین حضرات علماء اہل سنت پیران عظام مشائخ اہل سنت ماشاءاللہ کافی علماء اہل سنت دور دراز تو اس عظیم الشان جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں ضلع پاک پتن شریف جماعت اہل سنت دے ماشاءاللہ وڈے وڈے جڑے ذمہ دار علماء وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرمانے آپ حضرات نے پہلے نام بھی سماعت کر لے میں اتنے نام کی بخشیت نہیں ہے ماشاءاللہ عارف والے کو بھی علماء کرام تشریف لے آئے بلکہ علماء نے صرف کافی قافلہ ماشاءاللہ مولانا احمد دین صدیقی صاحب کی قیادت دے وچ اور رنگ شاہ تو بھی ماشاءاللہ جامع گلزارے مدینہ دے طلباء و دیگر نوجوانان اہل سنت یوتھ فورس کے کارکنان تشریف لے آئے ماشاءاللہ نیچنا بات تو چک دیر والے تو محترم المقام الحافظ القاری حاجی محمد اعظم صاحب ایک بہت بڑا قافلہ لے کر تشریف لے آئے آج اس جلسے کی صدارت پر فرمانے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بننا والی سرکار انہوں نے نال ہی ماشاءاللہ پیر طریقت پیر سید محمد اظہر حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ نوشہرہ جی بننا والا سرکار ماشاءاللہ تشریف فرمان کافی ماشاءاللہ اور بھی حضرات مظفر شاہ صاحب قادری اور بھی ماشاءاللہ کافی کیونکہ میں معذرت عرض کرنا اتنی وقتیت نہیں میں عرض کروں علماء بھی کہ بڑی چوکھی شان
جد سینے وچ میرے سونے مدنی کریم دی محبت ہے، پیار ہے، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام دی محبت ہے، پیرانی دی بڑی شان، علماء دی بڑی شان، چاہے گلی جھاڑو مار دینا پنڈ دی صفائی کردا ہے، کمی جنوں اسی اپنی زبان چاہنے اور دے پیر دی جُتی دی محمد یوسف رضوی دے سر بتاج مانو اپنے واسطے اے بڑا فخر تے بڑا ناز۔ میں سچی پہ گل کرنا، جھوٹیاں تے رب دی لعنت، وڈے تو لے کے نکے تک جد دے سینے چ میرے آقا دی محبت، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام دی محبت، انج مکدی گل مکاواں جدی فکر میرے آل حضرت امام محمد رضا والی فکر ہے، چاہے وہ پنڈ کا کمی ہے یا چوبری کے ناکے کا، وہ پیر وچ پہن والی جُتی میرے سر دا تاج ہے، تے جیڑا ہے دوجا نبیاں دا استاد، ولیاں دا، صحابہ دا، اہل بیت دا، قرآن دا، نانا وٹو کے نانا آصف غداری تو لے کے پنڈ دے کمی تائیں انہوں میں اپنی جُتی تے بھی نہیں جاندا جیڑا نبیاں دا استاد ہے، اللہ رسول دا فضل۔ جان فرماؤ نا گل شروع کرنا من ہمیں یہ موضوع لگا تو انشاءاللہ کوشش کرساں اس حوالے نال گفتگو اگے ٹائم تھوڑا لگے تو گلاں زیادہ ہوگا۔ اج دے جڑا جلسہ ہے ادھا عنوان کیا ہے محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام، جو پیران اذان صداق فرما رہے ہیں، علماء اہل سنت سرپرستی فرما رہے ہیں، جس کا انعقاد یہ گل میرے تک پہنچی ہے محترم المقام محمد بلال قادری رضوی اتاری صاحب، محمد مختار فریدی صاحب، انہوں دیگر جڑے رفقا ہیں صاحب ظاہر انہوں دو جنے دے کام نہیں، بہت سارے سینہ نے انہوں نے تعاون فرمایا، بچے جو بھی تعاون صاحب ظاہر ہے، کسی لیٹن لائی کسی جناب دو بنے کام نہیں دے کدھر چڑھے کدھر صاحب ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ کسی اور بھی کام کیتا ہے، جن نے جو بھی کیتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کا سونا رسول اللہ کی تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کی سارے بھی ستابش میں اپنی بارگاہ قبول فرمائے تے پیران اذان بھی دعا کر رہے ہیں تواڈے واسطے، اللہ سب نو با ادب طریقے نال حرمین شریفین کی حاضری دی سعادت بار 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 نصیب فرمائے۔ پھر ایک باری پیار نال محبت دا سارے کہہ دے آمین۔ حضرات ایک گل پہل مکا لی ہو سکتا پھر یاد نہ رہے، محفل میلاد شریف اسی مناؤندے ہاں، الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی محفل میلاد شریف جس جگہ سے ہو سی وہ جگہ بھی برکت تو خالی نہیں رہتی، تو آن والے بھی رب کے رسول کے فضل تو خالی نہیں رہتی۔ اس بھابیاں دا چوٹی دا مولوی گال میں کوئی نہیں کرنی، حوالے میں جنہیں تو نیواں پتہ بھی دسنا، جس کا نام ہے مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی، وہابیاں دا بہت بڑا چوٹی دا مولوی، وہابیاں دا بڑا ہی نام ہے۔ کتاب الشمامۃ العنبریہ میں مولد خیر البریہ صفحہ نمبر 12 70 نمبر 2، مولوی نواب صدیق حسن خان وہابیاں غیر مقلداں دا بہت بڑا مولوی کہندا ہے کہ جیڑا نبی پاک دا میلاد سن کے خوش نہ ہوئے، یہ ہن تھوڑے پنڈ والے پتا بچے دا اج خوش ہوندا سی تے کتے متھے تے وٹ پیندے سن۔ اے جڑا میں کیا فتویٰ پڑھنا سنو، میں کوئی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقان بے غوث الورا امام شاہ احمد رضا دا فتویٰ نہیں جا پڑھتا، اعلی حضرت بھی عظمت نو ساڈا سلام۔ میرے دوستا اے میں ذہن وچوں گل کڈن لگا ہے کوئی آن گوان بھی سندا یا مجمع دے اندر حوالہ لکھ لے، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کتاب سی ڈی وچ جا رہی ہے، میرے ہاتھ اندر کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے شمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ صفحہ نمبر 12 70 نمبر 2، مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث وہابیاں دا چوٹی دا مولوی کہندا ہے جیڑا نبی پاک دا میلاد سن کے خوش نہ ہوئے،
یہ ہوں تو سانو پتا ہے اج پنڈ میں کہڑا کہڑا پوچھتے ہوتا سی تو کہڑا جناب اگلوں اج لگتا سی یہ کی ہو رہا ہے یہ بلی تمہیں پتا ہے نچیڑے کر لینا یا سویرے ذرا پتا کر لیو کہڑا پیا خوش ہو گئے تو کہڑا جناب مٹھے کلوٹ پا کے یہ سویرے آپ پتا لگ جائے گا بلکہ ہوں پتا لگ جانے کہ دل میں چھڑیاں پہ پھردیاں نے سنو سارے کسی عالم کا فتوا نہیں تاجے دارے گولو پیر میرے علی کی عظمت نو سلام پر تاجے دارے گولو پیر میرے علی شاہ صاحب سے میں کوئی ٹول کیا نہیں پیش کرتا میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی عظمت نو سلام کرنا کوئی اونا کا دو میں دلیا پہ بیان نہیں کرتا میرے دوستو عزیزو سنو قسم خدا بھی بڑے مجمع میں چلانے وہابیاں کا چوٹی کا مولوی نہ ہوئے وہابیاں دے مذہب کی کتاب نہ ہوئے صفحہ نمبر 12 نہ ہوئے 70 نمبر 2 نہ ہوئے پھر کی ہر جانا ہے ایسوں کے نام سر قلم خون ماپی مت تو مختار فریدی نہ کے علامہ دینے مت تو بلال اتاری نہ کے علامہ دینے وقت میرے کسے بھیج میرے پائی نو تو گئے ہے جناب والا موڑی کیوں جا دی کیوں جا نہیں ہو شیر ربانی دا پوتری وچ بھلے ختم رہ جائے سنو میرے ہاتھ اندر کتاب موجود ہے سن میرے دوستا فتوا کی ہے مولوی نواب صدیق حسن خان پہ آندے جڑا نبی دا میلاد سن کے خوش نہ ہوئے اللہ دی نعمت دا شکر ادا نہ کرے او مسلمان ہی نہیں رہندا زندہ باد آج اس عظیم الشان میں اپنے میلاد مصطفیٰ جانے والے دور دراز تو قابلوں کی صورت اندر اس گرام چران والے مسلمان کو جوڑ سنیو میرے نوجوان ویرو چاہے وہ وقتو برادران میں یا دیگر کسی اور برادری نہ تعلق کے سارے حضرات فیصلہ کر جو اے فتویٰ یوسف رضوی کا نہیں اے فتویٰ پیر فکر اظہر حسین کا نہیں اے فتویٰ پیر غازی احمد شاہ صاحب کا نہیں سنو فتویٰ ہونا جو مولوی کا ہے اے عقیدہ حال میرے دوست میرا ٹھنڈے گلنا سننے نارے میں میرے سب میرے دوست اگر کوئی مجمع میں جدا میرے کو منگ کے لے جائے میں ہری طرح 4 گھنٹے تھی اللہ رسول دے فضل نال یہ میرے کو یقین نہیں میرے دوست کسی کو پڑھا لا کتاب میرے کو نہیں اصل کتاب ہی اردو والی نہیں عربی تے فارسی والی کتاب میرے کو نہیں یہ کوئی میں امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض قادری کا فتویٰ پہ نہیں پیش کرتا سنو میں کوئی سزانے سننے کا حوالہ نہیں کر دیں میں کوئی فتاوی رضوی کا حوالہ نہیں کر دیں کتاب یہ محمد بریہ من مولد خیر البریہ صفحہ نمبر 12 70 نمبر 2 مولوی نواب صدیق حسن خان تیرا ڈیڈی بیان گئی جڑا نبی دا میلاد سن کے خوش نہیں ہوگا اے مسلمان بولو نا اے مسلمان اچھی بولو نا اے مسلمان تو آپ آدھے ملاد منان والے مسلمان نے جڑا متھے تو وڈ بائے مسلمان نہیں ہوگا دور امیر بہنو تیرا تو پیاندا جڑا ملاد سن کے خوش نہ ہوئے مسلمان نہیں ہوں تمہیں دسو آج لوگ پوچھتے ہیں رضوی صاحب یہ بتا فلانے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ارے بتا انہی کے فتوے کے مطابق جو میلاد سن کر خوش نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہوں آپ فتوی کر غیر مسلم بچی نماز ہو جائے ارے تکبیر ارے تکبیر ارے رسالے ارے حضرت میں نے پوچھ دیا نماز ہوگی کہ نہیں ہونا اپنا مولوی چاہتا ہے جڑا میلاد سن کے خوش نہیں ہوگا مسلمان نہیں نماز مسلمان کی مسلمان نکلے گی میلاد منانے والے کی نماز میلاد کے پیچھے نہیں ہے گھر میں حوالہ غلط ہو
ہاں جناب اج تو بعد ضلع پاک پتن میں پابندی لگوا دے انج غیر پورے نہیں ہوں گے حوالہ غلط کر پابندی نہ لگا میں چور نہیں ڈاکو نہیں پاکستانی ہے تھی پابندیاں لانا چاہتے ہو تو توڑنا بھی چاہیے اللہ رسول سے فضل میرے ہاتھ اندر موجود ریکارڈ موجود ہو رہا ہے پوچھو ہے تو آپ کیا تو ابو آتا ہے میرا ملاد سن کے خوش نہیں ہوتا مسلمان سنو ایک لگ گیا تو حوالہ دے گیا پھر اگلی گل کرنا مولوی کے نواز چیمہ کاموں چیلا انہوں کا بہت بڑا مولوی ہے ہو گیا ضلع جیلم تقیر پنڈ دابن خان با مقام جلال پور شریف محلہ مغل چکری کہندا جیڑا من آ جیڑی گل کرنے ابو لہب والی کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی کہندا یہ سب بریلوی بکواس کر دے کہندا سب بکواس کر دے میرے کو ریکارڈ موجود ہے کہندا مجھے کوئی کسی کتاب سے یہ ثابت کر دے ابو لہب نے محمد پاک علیہ السلام کی ولادت پر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو کہندا انج کر کے چابی کر دی سی وہ دیکھو کار درخت ہے دوسری جی کی آدھے کرونا چنگی کی چیز نہ چڑیا چکے کہندا یہ چابی انعام دوں گا ناز سیدھو سے علاقے کا لشکر طیبہ دا امیر مرزا انہوں نے کہا مولانا کار دیں گے میں بھی کار دوں گا واری آ گئی میری کہ پہلی سچے جا کے صدقہ سادات کرام علماء کے جوڑے سیدھے کرن دا میں آخو تہاڈیاں گڈیاں نے ٹھکدیاں سن سائیکل چنگی ہے چابیاں رکھو گھر میں آخیا سانو یہ کہنا ہے کہ بریلوی ایسے پاگل بکواس کرتے ہیں میں آخیا تیرا مولوی بول بول وہ بطورا سنیا کہ چابی مارو لانے کے بعد سن چابیاں بھی سن سرکار دیتا بڑے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب تمہارا کرم آیا تھا کہ بات اب تک نہیں ہوں گے تو وہی گل صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 704 پہ موجود ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے گل موجود ہے مختصر سیرت رسول صفحہ نمبر 13 پہ بات موجود ہے منارۃ النبوۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 پہ بات موجود ہے وہی جناب سے گل نو ابو لہب والے اس واقعے نو انہاں دیا چوٹی دا مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی اپنی اسی کتاب دے صفحہ نمبر 13 پہ لکھدا ہے کہندا جب سونا آیا آمنہ بلال دی ولادت ہوئی تے اے ابو لہب دی لونڈی جیڑی سی بھجی گئی آندی او میرے آقا تینوں مبارک ہوئی او تانے بھرا دے گھر پتر ہوئی تیرے بھرا دا گھر وس گئی پر اس چلی نو کی پتا جا خالی عبداللہ دا گھر نہیں وسیا سونے دے آن نال سارا جہان وسیا سنو سارا جہان وسان والا آیا آمنہ دا لال آئے ابو لہب نے اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا وہ پہلی عورت آپ کا لکھتا جن نبی پاک نو دودھ پلا جائے میرے دوست کن حوالے توجہ دھیان فرماندا چل یہ ہے جناب یہ اتنے کام مک گیا مجھے گھر بھی حوالہ دے کے پھر میں ذرا گل اگلی کرنا چاہنا میرے دوستو ہاں میرے حد اندر کتاب موجود ہے ادھر نام قصص الاکابر لکھن از حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا ہیڈ مولوی میرے دوستا اپنی کتاب چھاپن والے کون الناصر مکتبۃ الاشرفیہ جامع اشرفیہ فروغ لاہور پاکستان میرے پتہ میرے دوستا میں دینے میں گال کرنا اسی توکے نال میری زبان دے ٹوٹے کر دے اس گھر دا تے گھر پورا ہو گیا اس کہہ لے اس گھر دا تے گھر ایک کے حوالے نال ورنہ انہاں دے حوالے اور کافی نے میں آنا اس کو اگے ہور کسی حوالے دی حضرت گنجائش کوئی نہیں کیونکہ میں ذرا ہور بھی گلاں بتیریاں کرنا چاہنا ہن دوجے گھر دا گھر میں پورا کرن لگا سنو دیوبندی اگر کوئی مکتبہ دیوبند مکتبہ فکر دیوبند دا کوئی وچ نوجوان بیٹھا بزرگ ٹھنڈے دل نال میری گل سوچ آ کتاب قصص الاکابر از حکیم الامت اشرف علی تھانوی الناشر مکتبۃ الاشرفیہ جامع اشرفیہ
फिरोजपुर रोड लाहौर सफा नंबर 60 का 6 बोलो नक्शिया वर्के का खब्बा बनना मौलवी कासिम ननोतवी जरा बानी कानून जो बंद इधर को एक बंदा है अच्छा मौलाना फलाने पिंड में इंज कह ले गल घरे चढ़ जाए मसला जल्दी समझ में आ जाए जने तो कोई बंदा जांदे पाक पतन के अंदर देव बंदियां दे मदरसे दे विच आंदा मौलाना ये फलाने पिंड में एक बिलाल अतारी रहंदे मुख्तार फरीदी रहंदे वो ते हुजूर दा मिलाद बड़ा मनाउंदे ने इंज कह ले उवें एक बंदा भी कासिम ननोतवी दे कोल आंदा मौलाना फलाने गांव में एक आदमी रहता है वो हुजूर का मिलाद बड़ा पढ़ता है आंदा पाइया सुन जरा जवाब आंदा पाइया हुजूर दा मिलाद वही पढ़दे ने जिन्हां नूं हुजूर नाल ज़्यादा मुहब्बतां होंदियां ने सरकार की विलादत बाद सादत के उलमा फरमांदे रहंदे ना जरा ये गल्लां दसांगे ते सानूं अखां कर देण मिलाद कहाँ से आया तेरे पता लगे किधरों आया सुनो अब अल्लाह गलत हो इंज निखेरे उस बात गलत हो तो के नाल सर कलम खून मौत है जो बंदियां दा पट्टा मौलवी कीमुल उम्मत मैं भी गाल कटी बाबा नहीं निकाल ऐ भातियां दा पट्टा मौलवी नवाब सिद्दीक हसन आप जो बंदियां दा मौलवी है बड़ा है जिस बहुत तीन निकली ऐ पहले भी संगा तू गाल पे नहीं करता इधर सभा नंबर 7 का 6 इधर सभा नंबर 12 यदि 70 नंबर 3 यदि 70 नंबर 2 इधर वर्के का पासा खब्बा इधर सज्जा यादा जड़ा मिलाद सुन के कुछ नहीं होता वो मुसलमान नहीं रहता यादा अब मिलाद वही मनाते ने अजनबी हुजूर नाल प्यार नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी चचई जियादुन नबी फिर अगे आंदा दुआ करो अगला जुमला सुनो कासिम ननोतवी आंदा भाईया दुआ कर अल्लाह सन भी ओवें दी मुहब्बत नहीं जुमला सुनना मौलवी दा आंदा भाईया दुआ करो अल्लाह सन भी ओवें दी मुहब्बत पता लग्या है मुहब्बत वाले दा काम ये मुहब्बत वाले आने वाले मुहब्बत वाले नाता पढ़ने वाले मुहब्बत वाले सदाता करने वाले मुहब्बत वाले आका दे नाम सुन के जोशते आते फरोज नारे लाने वाले मुहब्बत जरा गौर करने आज जो बंदियां दा फतवा के मिलाद हुई पढ़दे ने जिन्हां नूं हुजूर नाल ज़्यादा अल्लाह को जरा गौर कर ज्यादा मुहब्बत होंगी हूँ मैं सही बुखारी शरीफ पढ़ता जावा जिस नंबर एक छापे का सफर नंबर 6 एक छापे का सफर नंबर 7 मेरे आका इमाम मुलंबिया दा प्यारा सहाबी जिन्ना दा नाम है अनस बिन मालिक फरमांदे ने काल नबीयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन औ कमा काल नबी अलैहिस्सलाम मेरे तत्वादे आका जरा किबला शहीद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम रज़वी साहब जी भी रूह खुश हो जाए फरमाया ओ वदुहा दे चेहरे वाले वल्लैल दियां प्यारियां ते सोहणियां जुल्फां वाले यासीन दियां प्यारियां ते सोहणियां दंदां वाले अलम नशरा दे प्यारे
سونے سینے والے وما ينطق عن الهوى دی پیاری تو سونی زبان والے رب دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، سنو کوئی بندہ اس ویلے تک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ابے نالو اپنی اما نالو اپنی کوکے والی بیوی نالو اپنی پترا نالو اپنی دھیاں نالو اپنی بدادری چاچیاں تایاں مامیاں ماسیاں پوپھیاں نالو بناس اپنے پنڈ والیاں نالو اپنی پیراں نالو اپنی استاداں نالو بڑھ کے پیار جنوں میرے نال نہیں فرمایا او کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہوں ایک پاس مولوی کا فتوا رکھنے یہ آدھے میلاد کون منا جنہوں نے حضور نال زیادہ نبی کریم فرمایا مومن ہوئی ہوندے جڑے میرے نال زیادہ۔ ہوں رب دا فتوا سن فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فتوے اکٹھے کرنے ٹھنڈی دماغ نال گل میری ذہن چ بٹھاؤ جو بندیاں دا مولوی قاسم نوری فتوا پہ دیندا میلاد وہ پڑھدے جنہاں نوں حضور نال زیادہ محبت ہوے نبی کریم دا فتوا مومن ہوے گا جڑا سب تو زیادہ میرے نال محبت کرے گا رب نے فرمایا جنت وچ آ جائے گا جڑا مومن ہوے گا۔ کم تے چڑھ گئے رڑے سو رڑ کے رہ گئے میرے اعلی حضرت امامی اہل سنت مجدد دین ملت امامی عاشقاں نیب غوث الورا سنیاں دی جان تے سنیاں دی پہچان امام محمد رضا نے سچ فرمایا تجھ سے اور چلنے سے کیا مطلب ممکن دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یار داری کیا میلاد سن کے خوش نہ ہوئی وہ مسلمان ان اچھا میلاد منا حضور نال زیادہ گھروں کی چھٹی اپنے بچے کرا پے ہم رسول اللہ کے جنت رسول ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ دو گلا ضروری کر کے میں پھر علی باغ نہیں میں شروع کی دو حوالے ہو ذرا دیکھ جگہ سے بابا خیال ہے کہ سویرے جمعہ جا پڑھا دو حوالے ایک اور ایک اور ان شاء اللہ پوریاں تسلیاں ہو جان گیا دو ہی گلن یا سور بندہ سر رکھ کے مر بنو تو یا سویرے اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ اسی رضوی کے آنکھیں لا کے نہیں اپنے وڈیاں دی تحقیق کے مطابق انشاءاللہ اصل بھی حضور کا ملان کریں گے۔ میری بات نہ من کتاباں میں کوئی اپنی حوالے نہیں دے دینا دو حوالے سے ایک اور میرے ہاتھ اندر کتاب موجود کتاب کا نام ہے ہدیۃ المادی لکھن والا مولوی وحید الزمان حیدرآبادی۔ کون مولوی وحید الزمان جس بارش مولوی عبد الستار اپنے فتاوا ستاریہ اہل حدیثوں کا چوٹی کا مولوی عبد الستار اپنی کتاب فتاوا ستاریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 ورقے کے کھبے پاسے پر لکھے کہندا مولوی وحید الزمان کہندا کوئی چھوٹا موٹا نہیں کہندا محقق اہل حدیثاں دا بہت بڑا محقق مولوی کون وحید الزمان حیدرآبادی۔ میرے ہاتھ اندر دوستا کتاب موجود ہے عربی دی اصل کتاب ہے صفحہ نمبر 40 کا 6 بولو نہ 46 ورگے دا پنا کھبا تے جناب صفحہ سجا دے تے 5 7 جناب 1 2 3 11 70 وچ کی پیاندے کہندا الفرح بولادت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم آندا نبی پاک دے میلاد دیاں خوشیاں کرنا جائز
نبی پاک دے جمن دی خوشی کرنا بولو نا ایک کون بھی آدھے جی کہہ لے بابیاں کا چوٹی کا مولوی محقق اہل حدیث کا محقق پہ آدھے تین تیری کوئی اردو کی کتابیں نہیں آدیاں کہڑی جماعت کا محقق پہ آدھا ہے نبی کا میلاد منانا چاہیے تو اردو کی کتاباں پڑھ جانا ہے بجتے دوئی گلاں نے یا ابا جھوٹ پیا بول رہے یا پتر جھوٹ پیا بول رہا ہے دو بھائی کرتا نے ابا اچھے سے پتر اچھے نہیں سمجھے اور میرا حضرت امام محمد رضا تاجدار بریلوی فتویٰ فرمان بھائی آخر اذان میں اٹھ چومنا جاؤ گے میں آخر میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں میرے اکابرین میں سے ہے نال ہی میں آخر پاک پتن والیو تاجے دارے گولا جا مریدو نے چمنیاں کروں یہ بدت ہے شاہ صاحب یارنا لاکھ لعنت یا اعلیٰ حضرت کو چھڑ دے بولو نا وہ کہنا میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں نال ہی انہوں کی تحقیق کے خلاف چل رہے ابا کا میلاد منانا چاہیے وقت دونوں سچے ہو سکتے میں کوئی گال پہ نہیں کرتا میرے دوست کتاب میرے ہاتھ اندر موجود ہے کہ میں سچے ہو سکتے ہوں میرا ابا کوئی گل کرے میں کوئی کرے تو سبھی آخنا میں تو پیو کا نہ بنی ہوں تیرا پیو کل جانا تو جانا تو سبھی آخنا میں اپنی گل کرنا میں کس نہیں آتا میری کوئی ایویں ناراض تھی ناراض کرنے والے نہیں اصل کے قسم خدا دی مدینے والے دے غلام بنانے والے ہیں للکار ہے جنوی تیرا ایک اشارہ اگر خون ہمارا جنوی تیرا ایک اشارہ للکار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی دونوں اگے ایک شورا میں ہم بس قرآن حدیث کے علاوہ اور کسی کی بات کو نہیں مانیں گے ٹھیک ہے جی ہوں تم بہت پڑھے ہوں یا مولوی الزمان بہت پڑھے ہوں وہ اپنے دعوے کو دلائل دینے لگا ہے کہ نبی کا میلاد کیوں جائز ہے کس نے کہا جائز ہے ہوں اپنے دعوے کو دلائل دینے لگا میں انہوں سارے دلائل آپ ادرا کے سامنے پڑھ لگا تو منٹ دو ہی لاؤں کہ ذرا خیر ہو سبحان اللہ آندا نبی پاک دے میلاد کی خوشی کرنا جائز ہے پر شرط ہے کوئی حرام کام نہ ہوئے اساں بھی او بیانے کہ وہ پیر سید اظہر دا یا پیر سید احمد یا دیگر پیران عظام بیٹھن علماء بیٹھن ساڈا بھی یہی عقیدہ اور جڑا محفل میلاد دی آڑ دے وچ غیر شرع کام کردا ہے ناجائز حرام کام کردا ہے او دا سنیاں نال کوئی تعلق نہیں انہوں لتر مارو اساں بھی لتر مارنے اسی نہ ہوے آقا دا میلاد انج ہوے جویں اج بلال اطاری نے سجایا ہے بس کیڑا غلط کام تے ہوندا ہے ساری کوئی ہو رہا کوئی گھڑا کام کوئی نہیں کرا گا نہیں ان کا ہے مولوی عید الزمان میں مکلی گل متا ہے جی رائے غلام حسین ہیں جی ماشاءاللہ سارے پرال سنت جماعت بہت ماشاءاللہ بہت عمل فرمانے والے ہیں جی رائے غلام حسین خرچہ بن میرے وال بیان کرنا ان گل مقام عید الزمان بیان گا بھابیاں دا مولوی اج میں بلال اطاری مختار فریدی نے اے کم کیتا ہے کرنا جائز اب کوئی ڈھول پہ بجے گے کوئی ٹوٹیاں باجے کوئی کنجر بلایا سید بلایا تو سید سے ہو گیا اگر لوگ ذرا نہیں لگی تیرا بوجھا اے میلاد منانا جائز
اے حضور دے میلاد دی خوشی کرنا جائے انہاں کے سناندا کیویں جائے اندر کوئی آرام کام نہ ہوے حاجی بنیامین فریدی اندر بیان کر اندر اندر ہم کسی کی نہیں مانے اندر جناب اس لیے جاوے اندر صرف میں نہیں کہندا کہندا علامہ ابن جوزی بھی آندا ہے نبی دی میلاد دی خوشی کرنا جائے ابن جوزی کون میں مختصر جو دو گلاں تعارف کرنا ابن جوزی دا حوالہ کون کے دیندا وحید الزمان کہندا ابن جوزی بھی کہندا جائے ابن جوزی کون جس دے بارے چ مولوی زکریا جو بندیاں دا بہت بڑا مولوی تبلیغیاں دا اپنی کتاب تبلیغی نصاب صفحہ نمبر 104 ورقے دے کھبے پاسے تے لکھ دے اوندا علامہ ابن جوزی دا 1 لاکھ مرید ابن جوزی دا 1 لاکھ شکر دے 20,000 غیر مسلم نو کلمہ پڑھا کے مدینے والے دا غلام بنایا ہے ابن جوزی دوسرے گھر دا حوالہ اے وہابیوں نے چوٹی دا نام الاسلام 1953 فروری دا مہینہ صفحہ نمبر 13 دا لکھ دے آندا 1 لاکھ دا مرید بھی ہے 1 لاکھ ابن جوزی دا شاگرد بھی ہے 1 لاکھ غیر مسلم نو کلمہ بھی پڑھایا 250 کتاباں دا مصنف بھی ہے کون علامہ محدث ابن جوزی جس کے بارے حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 تے انہاں دی تحقیقات میں بیان فرمایا وہ ابن جوزی اج تو 800 سال پہلے دا محدث وحید الزمان بیان ہے جیڑا اج تو 800 سال پہلے دا محدث ہے وہ بیان ہے مزید میلاد دی خوشیاں کرنا جائز آندا ہے 100 سال تو شروع ہوا نا تیری تحقیق غلط ہو سکتی ہے جنوں عبد الستار پہ محقق آندا ہے وہ بیان ہے اج بھی گل نہیں اج تو 100 سال پہلے کا محدث حضرت علامہ ابن جوزی آندا ہے او نبی دا میلاد مناونا جائز کون علامہ محدث ابن جوزی جن نے حضور دے میلاد کی کتاب لکھی اس کا نام ہے مولد العروس عربی دا چھاپا بیروت فقیر کول موجود ہے صفحہ نمبر 9 ورقے دا سجا پاسا تے 70 نمبر 12 حوالہ ایک بھی غلط ہو گئی جتنے دیتے بار بار میں ٹوکا نہیں کھڑکایا جاتا ایک کتنے حوالے اس کو پہلے ہو گئے ایک بھی حوالہ غلط ہو گئے اس کے نام سر قلم مت بلال اختاری یا مختار فریدی یا کسی علامہ دے ہائے کتاباں تو میں نہ تہاڈیاں کتاباں نہ ہون نہ پھر بھی سر قلم ہون سنو کون علامہ محدث ابن جوزی کو 100 سال پہلے دا محدث اپنی کتاب مولد صفحہ نمبر 9 تے لکھدا ہے جب حضور دے میلاد ایک روپیہ لا چھڈے گا تو سائیاں ہزاراں میں لا چھڈے ہیں 1 روپیہ جڑا حضور دے میلاد تے لا گا فرمایا قیامت والے دیہاڑے اونوں حسنین کریمین دے پیارے نانا جان دی شفاعت نصیب ہوے گی کون علامہ محدث ابن جوزی جی نے 1 لاکھ نو کلمہ پڑھایا اے ساڈے کول تے 4 بندے ہی قابو کرتے بابی نے کہہ لئی ہوں دادی شریف داخلہ بتیری عمر ہو گئی ہے بابا ربی صاحب کی کرن کھڑک بڑی ہوتی 20 سال من بھی ہوگا نہیں بابا ایک قابو نہیں ہوا جن 1 لاکھ نو کلمہ پڑھایا وہ اپنی ایمان کا عالم کی ہوگا دیکھ لو نا مولانا محمد ریاض قادری ہم نوجوانوں کے چہرے تے داڑھی تے سرا تے پگڑی کیوں ایمان پتر لتر بھی معذرت میں ابا بات نہیں بڑھنی اینی کار کے واہ چلے گا پر قسم خدا دی اینی نظر پئیاں تے سارے چھوڑے نے چہرے تے داڑھی تے سر تے پگڑی ایک ادبی گل ہے آج تو 100 سال پہلے دا محدث جن 1 لاکھ نو کلمہ پڑھایا بول میرا بابا کہہ ذرا سبحان اللہ 1 لاکھ نو جن نے کلمہ پڑھایا تو دے اپنے عقیدے چو دے اپنے ایمان چو دے اپنی محبت چو دے اپنے پیار عالم کی نہیں کرتا تو اس کا سارے حیدری علامہ ابن
ایویں نہ کیا کر کم از کم کچھ چار کتابڑیاں پڑھ لے ایویں مولویاں تقریرا بازاری مولویوں پیچھے لگ پینا مت بازاری مولویاں دی من اور منی تے حسنین کریم مین دے پیارے نانا دے غلاماں دی یہ آندا ابن جوزی بھی آندا نبی پاک دا میلاد مناونا اگے کہندا امام ناوی کون جن مسلم دی شرح لکھی ہو بھی آندا نبی دا میلاد مناونا تیجا امام ابن حجر مکی جیڑا مکے دا وڈا مفتی رہی وہ بھی آندا نبی دا میلاد مناونا ہے جی اوتھے نہیں ہوندا تے ایتھے کیوں مناوندے اوتھے جدوں تسی آئے اودوں نہیں بند ہویا ہن بھی ہوندا ہن بھی مانا کرم مدینہ شریف کاٹا تے کج کچو کے زور تو ملا چاہے حاجی صاحبان علماء کرام جانتے ہیں ہوں چل الحمدللہ اتنے بھی مدینہ مدینہ ہو گئی اللہ رسول مدینہ بچ مدینہ مدینہ ہو گئی ادھر ملا شریف ادھر ملا شریف ادھر ملا شریف آتا جڑا مکے دا مفتی رہا ابن حجر مکی وہ بھی آندا میلاد مناونا مکے دا مفتی آندا جا دے اتنے جی نہیں ہوتا تھی پڑے ہوگا کہ نہیں ہوتا اتنے جی نہیں ہوتا نہیں ہوتا سنو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فیوز الحرمین پڑھ کے دے سب نو پڑھ کے دے فرماندے میں حج دے گیا لوگ جناب کتارا کتارا ادھر جا رہے ہیں جی آمینہ دا گھر ہے آدھا میں بھی ٹر گیا تے جدو سرکار مدینہ علیہ السلام دی ولادت والی جگہ دیا بڑیاں جتھے اج بڑی وڈی لائبریری آندا جدو اوتھے بڑیاں اوتھے آقا دا میلاد ہو رہا شہر مکہ دے وچ اتھے نہیں ہوندا تے ایتھے وقت تے ہوندا اتھے نہیں ہوندا جدوں نے تہاڈے اوتھے آئے نے اوتھے عبدالوہاب نجدی چیلے ہو گئے او تے مفتی تے آندا جائے ابن حجر مکی بھی آندا نبی پاک دا میلاد مناونا آدھا امام سخاوی بھی آندا جید امام سیوطی کون جنوں 75 واری تے انور شاہ کشمیری اپنی کتاب فیض الباری شرح بخاری جلد 1 صفحہ 208 دے لکھدا ہے وائی واری جاگ دیاں لہرا دے غازی دی زیارت مشہور ہوئی ہے امام جلال کون امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن جنہاں دی لکھیاں کتاباں اج مولوی پڑھدے نہیں درس نظامی دی تعلیمی نصاب جلالین شامل او فرماندے حضور دا میلاد مناونا امام کستلانی شارح بخاری بھی آندے نبی دا میلاد مناونا جائز ایک دوسرے کا آگا بھی وڈیا وڈیا میں تو چھوڑن کی گل نہیں پہ کرتا چھوڑن کی گل چھوڑن کی پتا تو دین کی ہے سنو آپ میرے ہاتھ اندر کتاب موجود جو بندیاں دا ہے مولوی وڈا جائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ نے کتاب پیسہ اب مسئلہ صفحہ نمبر 20 سچ بولو نہ 27 مرکے کا کھبا بننا میں ہر سال نبی پاک دا میلاد کراندا بھی ہاں جتھے میں اپنے میلاد ہوے میں جاندا بھی ہوں آندا بڑا لطف آندا تے بڑا سرور آندا تے بڑی لذت آندی ہے اگے جناب صفحہ نمبر جناب والا 20/6/26 مرکے دا کھبا بننا کہندا جناب والا باقی رہی ہے گل کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد وچ آندے یا نہیں آندے کہندا جیڑا بندہ کہے جیڑا عقیدہ اے رکھے کہ نبی پاک محفل میلاد وچ آندے نے کہندا جیڑا انہاں نوں مشرک کہے جیڑا کہے شرک جیڑا کہے بدعت آندا اونوں دین دا پتہ کوئی نہیں کہندا یہ امر جیڑا اے ناممکن نہیں ممکن آئی عقلن و نقلن کہندا عقل بھی مندی ہے آپ آتے ہیں آندا حدیثاں وچوں بھی صحابہ سے آپ آتے ہیں سنو عقلن و نقلن کہندا عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آپ
آتے ہیں چندہ حدیثوں کو بھی یہ گل ثابت ہے آپ آتے ہیں چندہ کئی باری انج ہو جائے محفل وچ بیٹھیاں حسن بن نانی دی زیار نصیب ہوئی ہے جڑی اس جھگڑے والی گل ہے جھگڑا بنا کے ملک میں فساد بولو خالی کہ اور کا بھی غالب یہ ہے محفل میلاد شریف کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی دلائل دیندے جائیے تقدم سارا یہ حوالہ جا کے پر گل مختصرن پورا میلاد کا باب جامع ترمذی شریف جلد دوجی صفحہ 203 پورا باب جدا عنوان باب ما جا فی میلاد النبی سیاستہ دے وچ پورا باب ہے گل ان سمجھا دیا سیاستہ وچ پورا باب ہے وہ بھی میلاد النبی اے بھی میلاد النبی وہ بابے میلاد النبی اے محفل میلاد النبی ادھر بھی حضور کی آمد کا بیان ادھر بھی حضور کی آمد کا بیان گل ان سمجھا دیا جتھے تحریر آئے وہ بابے میلاد النبی بن گئے جتھے تقریر ہو جائے محفل میلاد النبی بن جاتی ہے جشن عید میلاد النبی دو حوالے اگے دو چار ہو گئے اس بات آخری دو حوالے پھر میں کہڑے موضوع بیان کرنا کچھ چار کرنا اشتہار میں کد کٹ کے 20 روپیہ پار کے کور چلا اتنے یہ بھی نہیں اشتہار اپنے سامنے جتنے نبی میں ثابت میں لگا تھا پھر بھی من اکھا کر دے اشتہار چلو پتہ پڑو جامعہ مسجد مبارک اہل حدیث محمود بوٹی بند روڈ لاہور جامعہ مسجد مبارک اہل حدیثاں دی مسجد مبارک محمود بوٹی بند روڈ لاہور اس مسیح بھابیاں نے ایک پہلے کراؤں سی سیرت النبی کانفرنس میں ون کے کھڑکایا ٹوکا میں آخیا لفظ نبی عربی ہے سیرت جڑا ہے عربی کا لفظ نہیں کم از کم جلسے کا جوڑ صحیح کرنا ہوا سیرت عربی نہیں ان نبی کا لفظ عربی تو ہو گیا تو سیرت میں آخیا تھی یہ ثابت کر دو کہ لفظ سیرت عربی کا لفظ ہوگی اصل چوکے نہ سر قلم عربی ہوگا تو یہ بخاری بھی لفظ سیرت ہوں گا سیرت الباب ما جا فی سیرت النبی ہے نہ بخاری کی نہ مسلم نہ ابن ماجہ اب میلاد کا پورا باب ہے میلاد کا پورا باب ہے جامع ترمذی کی جلد دوسری ہے خبر 203 ان پھر نہ اس سال ہونے ربیع الاول جناب 7 مارچ قبرو اتوار بعد اب نماز کی منایا میلاد مصطفیٰ کانفرنس میلاد اور لکھے نا ولادت اے ہوں تمہیں کی پتا کی کہتا اب ولادت یا میلاد کی فرق ولادت کا مانا بھی آؤں جمنا تو میلاد کا مانا بھی جمنا ان نے سمجھا تو پتہ نہ کہ چل رہی تھی ایک رات پتا کچھ بدا یہ ہمیں آج تک کہ تیرا میلاد کہاں سے آیا میلاد کہاں سے آیا ہوں کل حمدللہ میں گھر بھی پڑھنا شروع ہو گیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت مصطفیٰ کانفرنس ولادت مصطفیٰ اصل کے جڑ بھی تو جھوٹی ولادت ہی کریں گے اور محفل میلاد ہو محفل ولادت مصطفیٰ جانے چاہیے ہوں میں کنارا مان تھی کہنا شاہ بریلی جیت گیا بھائی جیت گیا شاہ بریلی جیت گیا جیت گیا بھائی جیت گیا جیت گیا حشر تک مانیں گے ہم اشتہار بنوا کے مان لیا کہ آپ حضرت میری گل کی صحیح ہے
حشر تک ڈالیں گے ہم مثل فارس مدد کے چلے گراتے جائیں گے. اللہ زندہ باد جاری رہے گا. سنو دیوبندیاں میں برابر کام رکھنا. اللہ رسول غوث پاک بابا فرید کا تاج ڈاڑے گولڈا کا صدقہ ہے. اللہ تعالی آپ کو ثواب لا کرے. میں گیا ٹوٹلی آزاد کشمیر دے وچ ہن کیا 2 مہینے واسطے یوسف رضوی تے پابندی لوا چھڈی. کہ چنگا کام تے نہیں میں کرے دا وقت مر رہا ہوں. میں انشاءاللہ جا کے 30 مارچ اپنے مئی نو ٹوکا کھڑکا نہیں دینا. اللہ رسول آج اشتہار دیوبندیاں دا لکھا جشن میلاد النبی. اللہ مولانا جشن میلاد النبی ماشاءاللہ جشن میلاد النبی وہ ہے ولادت مصطفیٰ کانفرنس. یہ ہے جشن میلاد النبی. الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے مسلک کے جناب عقیدے کے غیر بھی آگے پین میلاد النبی منانے والے بھی ٹھیک نے تو ولادت مصطفیٰ منانے والے بھی ٹھیک نے. اسی ہم ٹھیک کیوں نہ ہوئے اس واسطے انہوں نے آخر نال نہیں بلکہ سانو اللہ بھی آخیا تھی سچے ہو. سبحان اللہ سانو اللہ دے رسول بھی آخیا تھی سچے ہو. ہوں میں تے سامنے ایت کریمہ پڑھی چوتھے سپارے اللہ نے فرمایا جب قیامت والا دن ہوئے گا بعض لوگوں کے چہرے بہت زیادہ چٹے سفید ہون گے بعض لوگوں دیا بوٹیاں کالیاں سیاہ ہون گیا. یہ ایت کریمہ اج بھی قرآن موجود ہے. چوتھا سپارہ تے دوجا رسول ایت نمبر 4 نو ہی انشاءاللہ 5 ضرور ہو گئی. رب کائنات نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جب قیامت والا دن ہو سی بعد لوگوں کے چہرے بہت زیادہ چٹے ہو سن تو بعد لوگوں دیا بوٹیاں بے ٹھار کالے سیاہ ہون گے. جب پیارے جبریل علیہ السلام بھی ایت کریمہ پڑھ کے واپس تشریف لے جانے تو تم میرے آقا حسنین قریب میں آنگے پیارے نانا جان علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان مبارکہ دینا ان لفظوں کی تفسیر بیان فرمائی. میں تفسیر مظہاری پڑھا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 راوی عبداللہ ابن عمر. دوسری تفسیر فتح القدیر صفحہ نمبر 371 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390 تفسیر خازن بھی یہ موجود ہے. تفسیر روح المعانی تفسیر روح البیان کے اندر بھی یہ ساری بات موجود ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دہاڑے جنہاں دے چہرے چٹے ہوں گے اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے. میں اعلیٰ حضرت یا پیر سید نعیم الدین مراد آبادی مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رضی اللہ عنہ کی کوئی میں تفسیر نہیں دے پڑتا. اور الفاظ جڑے میرے آقا نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا قیامت والے دہاڑے اہل سنت کے چہرے چٹے سفید ہوں گے. آل سنت و جماعت آل سنت بولو نا آل سنت. ہوں ذرا دوستوں میں ایک حدیث پاک نال پڑھتا جاواں. یہ جڑی میں حدیث پڑھن لگا مشکات صفحہ نمبر 3 جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جناب 93 مرکات وچ حدیث موجود. اس کے علاوہ جناب المستدرک للحاکم وچ حدیث موجود ہے. دیگر کتب کے اندر حدیث موجود ہے. میرے ایک بھی حوالہ دوستو غلط ہوئے اس سے توقع نال نوجوان ویر سکولاں کالجاں پڑھن والے قسم ایویں کسے دے گھیرے چ نہ آ جائے.
سمجھ ذرا میری گل میں کوئی دیر مائی نہیں پہ پڑتا تمہیں میں سونے نبی کریم کی حدیث سنان لگا میرے آقا فرماندے نے میری امت دے 70 تے 73 فرقے بن جان گے میری امت دے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ میرے کچھ نہ فرمایا میری امت دے یعنی وہ میرا کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے نماز بھی پڑھتے ہوں گے بڑے بڑیاں لمبیاں داڑیاں بھی ہو سن فرمایا میرے امت وچ ہو سن وہ میری امت دے 70 تے 3 بولو 73 فرقے بن جان گے فرمایا کلہم فی النار سارے دے سارے جہنم دے وچ جان گے الا ملت واحدہ فرمایا سارے چ ایک جنتی ہوئے گا صحابہ بن سنیا وہ جڑے جنتی ہوں گے انہاں دی پہچان کی ہوے گی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی فرمایا انہاں دا عقیدہ میرے صحابہ دی عقیدے ورگا ہوے گا جنہاں دا عقیدہ ہویا فرمایا او جماعت جنتیاں دی جماعت ہے میرا ایک نعرہ مارو نا پھر میرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سنو حدیث ہر لحاظ نہ صحیح ہے 73 فرقے بن سن کنے اونچی بولو ہائے ان مولویاں فرقے بنا چکے ہیں یہ تو بننے ہی بننے والے ہو 73 سارے 73 کنے کلہم فی النار سارے جہنم وچ رہسن الا ملت واحدہ ایک جنتی تو باقی کنے بچے 72 چھٹیاں پہ بہ کے چوکاں کی گلیاں لائے اللہ نہیں پتہ ہوں جنتی کون تو دوستی کون اللہ قرآن گلیا دسن واسطے نبی گلیا سن نبی پاک دس گئے سن وہ سنیم دے نانے دسیا کون جنتی نے گھر پا کے ہر کوئی پیڑوں تے پھنے تھا بن جائے پوری آدمی سے کتابوں چو اپنی جماعت کا نام ہاتھ نبی کریم نے فرمایا ہوئے اہل حدیث جنتی وہ اہل حدیث نہیں جڑے محبت کی فلال جو نہیں میں انہوں کی گل کرنا جنہوں نے انگریز نے اہل حدیث بنایا یہ بھی بڑی فخر کی گل ہے ساری جماعت کا نام کہہ رکھا تو سارے آقا نے فرمایا سنت و جماعت یا لپڑن نکال سنت و جماعت فرمایا قیامت والے دیہڑے جس کے چہرے چمکیں گے وہ پیغام سنت کی جماعت ہے فرمایا جو جنتیوں کی جماعت ہے وہ پیغام سنت کی جماعت ہے میں لفظ میں لفظ ابھی سبحانے نے آل سنت و جماعت دے لیا ہونے میں حدیث پڑھنی ہے انہوں کی کتاب سے اے بھی تھوڑے کو میں تھیرا کر دے گے مولوی ان گلا پھاڑ گیا جناب سارے صحابہ اہل حدیث ابو میں تو گال تو نہیں کرتا گل سمجھان واسطے پیا کرنا ابو بکر اہل حدیث عمر اہل حدیث عثمان اہل حدیث میرا جھوٹ سنو میرا اس واسطے بابا جی جھوٹ ہے کہ یہ اج کے پجاری مولوی یہ کریاں کرتے ہو گیا بابا احمد جی گل ہوں کہ نہیں وہ پجاری مولوی کر دے چھو یہ چکیاں کرتے پھرتے تھے فلانی حدیث ابا کی آ گیا ابا کا نہیں صدیق اکبر اہل حدیث نہیں سن بھابی نہیں سن سنی سن ایسی بولو کہ ذرا سبحان سنو میرے ہاتھ کتاب موجود ہے سبیل الرسول کتاب کا نام ہے لکھنے والا حکیم صادق خیال کوٹی میں روپیے پر کے لیا چوری چاہ کے تھوڑی نہیں لیا ہاں رد کوئی آخو بابا کتاباں چکی پھر 350 روپیہ پڑیا ہوں 200 کی تو میں 50 ود مر دے
تو مکتبے تو لگتی ایک بھی نہیں جب تو میں نے مشہوری کرا لگا کتابوں اگر کہیں پتہ نہیں کہیں جب لینڈ کہیں پتہ نہیں ہوا کیا ابھی اگلے دن نہیں ایڈیشن چھاپا ہے لوگ کدھر سے آگے لے جاتے ہیں میرے پیر چمو میں تھوڑی کتاباں مکاؤں دیا جی کیسا مرنا جی میرے کو بھی پھر بعد لیں گے میں تو دے بھی نہیں وہ پتہ نہیں کتنی راہ بدلے پہلے کہاں لگ دوں میں اج بندہ کڑیوں بچ تو نا تاری صاحب وہ بھی کمیشن رکھتا ہے میری سوچ وہ کمیشن ہے کتاباں تھوڑیاں لکھن والے تے مولوی تے عقیدہ ساڈا کھلا کیوں ٹریا چھال مار کے کتاب سبیل الرسول میں یہ بھی ثابت کرتا قسم خدا دی جہے پہلے مسلمان سن وہ بھی عقیدہ بریلویاں ہی رکھتے سن یہ بھی ثابت انہوں کی کتابیں بریلوی نہیں سوچا کتاب سبیل الرسول لکھنے والا ٹیم صادق شہر کوٹی والے ابھی سبھاویاں چوٹی کا مولوی ڈبل نمبر 116 117 بھی ہوگا چوکے نال سارے کڑم خون مار آدھا ان الناس كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اهل السنة آدھا جہے لوگ نبی پاک کی ظاہری زندگی طیبہ وچ سن وہ سارے دے سارے اہل سنت سن وہ لوگ سی وہ یاروں گزرا اور وہ سارے دے سارے آدھا جہی حصہ میں لکھدا اے مسند امام محمد وچ بھی ہے کنز المال وچ بھی ہے آدھا جہے لوگ نبی پاک دی جاری زندگی طیبہ وچ سن او کون سن 1 لاکھ جمع تے 20000 نبی دی صحابہ کیا 35-40 ہزار صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک اے پیغمبر بھابی نہیں سن سارے دے سارے اہل تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد رسول اصل کیا ہے سنو وہ سارے کے سارے اہل بولو صحابہ سارے کے سارے اہل یہ اہل حدیث سے کال دی گل نہیں آ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے سیرت ثنائی لکھن والا مولوی عبد المجید سہودریہ وزیرآبادیہ اہل حدیث میں چوٹی کا مولوی اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 452 پہ لکھدے کہندا مولوی محمد حسین بٹالوی کہندا اودیاں بڑیاں محنتاں نے کہندا لاہور وچ 8 تراویحاں شروع کیتیاں تے اے بھی مولوی حسین بٹالوی پتہ لگیا سن 1886 تو پہلے 20 تراویحاں پڑھیاں جاندیاں سن شروع ہو بس میں وہی عبارت پڑھن لگا حوالہ غلط ہوئے چوگی بیٹھے بٹو برادران دی گرادرات میرے دوستو سارے سنو ٹھنڈے دل نال سنو میں گال نہیں کرتا حوالے تم میں دینے ہی دینے لے دشمن دوست ایویں ہوں دوڑے مائیوں بلو ہاتھیا اینا کرنا دی ضرورت ہے میرے دوست کچھ میں کھیرا کری ذرا سوچی ٹھنڈے دماغ میں آج کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے صفحہ نمبر 452 ورکے دا سجا بننے کے اندر مولوی محمد حسین بٹالوی دیاں بڑیاں محنتاں نے کہندا جب لاہور آیا 8 تراویحاں دا رواج بھی 8 تراویحاں دا رواج بھی مولوی حسین بٹالوی تو شروع ہویا پتہ لگیا 8 تراویحاں دا بانی انہاں دا مولوی حسین بٹالوی ہے انہاں تراویحاں دا بانی اگلی دھوکے والی بات یہ فریدی برادران چشتی کولنی یہ جناب قابل رضوی قطاری سارے سنو میرے کول ابو داؤد شریف کا نسخہ اصل کتاب یعنی عربی بھی موجود ہے صفحہ نمبر 200 سے بابا جی 2 ہے جناب والا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب قاری نے فرمایا قاری صاحب جی امیر المومنین فرمایا مصلی پہ کھڑا ہو جاؤ کیا کا حکم ہوئے فرمایا جڑے لوگ اپنی نمازوں کا پڑھ انہوں اپنے پیچھے کھلا حضور کو فرمایا 8 نہیں پڑھاؤنیاں وکان یصلی لهم من 20 رکعتا انہوں بھی رکعتاں بڑھا دے بولو نہ کنیا رکعتاں نماز بولو نہ 20 رکعت اور سنو تم دی گل
سیدہ روزو اللہ تعالیٰ سارے شاد آواز فرمائے سنو میرے دوستو ذرا ہوں اگلی گل سننا جڑی میں کرنے کو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا 20 رکعتاں انہوں نے 20 رکعتاں پڑھانی کنیاں بولو نہ کنیاں رکعتاں کی بولو نا کنیاں رکعتاں پڑھانی بھی انہاں دا مولوی پچھو آیا انہیں جناب ابو داؤد کی شرح لکھی مولوی دا نام ہے مولوی وحید الزمان حیدرآبادی انہیں ابو داؤد کی شرح لکھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416 ایسے ٹوکے نال پڑھے مجمع چلان جنا تو جنا چلا کے گل کرنا ایداں دی صدارت میں میں گل تو مکراں گل تو پھراں اپنے پیو دی نہ اپنے پیو دا دتا ریکارڈ ہو رہی ہے گل غلط ہوے بات غلط ہوے ٹوکے نال بد قلم ہون بات یہ کہ پچھو آ کے چھڈو جی ہم نے ٹوکے والے کے بارے میں عیسائیوں والی سیٹ کھالی جس نے مار لی یہ کوئی جواب نہیں میرے تو کہیں گا تلوار رکھ جی میں سارے نمبر ایک بنے رکھ کے تو میں بھی بابا فرید کے در کے بعد للکار ہے 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 اج تو بھی عقیدہ پہچان کر ذرا تلوار کھڑکا کے من تو اپنے عقیدے سے ناز فخر ہے بھی میرا عقیدہ ایڈا سونا سنی کا عقیدہ ایڈا سونا بند کر کے پورا ٹوٹ جائے چھٹا لگتا ہی نہیں اللہ رسول کو پڑا اچھا انہیں پھر کی کیتا جناب 20 رکعتاں 20 رکعتاں انہیں جناب شرح کی کیتا 20 لیلتاں 20 راتاں ہوں تب تو حدیث کٹ وٹ کرنے لگا تو کتا ثابت ہوگا کہ 20 رکعتاں کی دمن 20 رکعتاں 20 لیلتاں 20 راتاں پھر بھی پھنس گیا انہیں سمجھا کہ میں کم بنا لا 20 راتاں چلو اس چیٹی آ جاؤ تھی 30 راتاں کیوں پڑھتے ہو 20 راتاں پڑھو وہ لوگ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا سنو اے تو جناب جب لاہور والا کہنا تھپراویاں دا رواج نہیں مولوی حسین بٹالوی کو شروع اگے کہنا بڑی محنت کی کہنا جناب والا لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش پہ سرکاری دفاتر وغیرہ سے منسوب ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کدوں کدو میں تیری تاریخ چلو پڑھ کے سناوا کدو میرے دوست اہل حدیث کا مذہب کتاب کا نام اہل حدیث کا مذہب لکھنے والا کون ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری انہوں نے چوٹی دا مناظر اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 80 پہ لکھ دے کہ اندر لوگ پوچھتے ہیں اہل حدیث کو یہ کب لقب ملا یہ سرکاری کاغذوں میں وہابی لفظ کدوں کٹیا گیا اہل حدیث کدوں لکھیا گیا کہندا میں یہ ضروری سمجھے نو بیان کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہندا اہل حدیث کو سنو اہل حدیث کو سرکاری دفتروں میں وہابی لکھنے کی ممانت ہے کہندا مراد ہوئے چٹھی گورنمنٹ ہند بنام گورنمنٹ پنجاب مورخہ 3 دسمبر سن 1886
चिट्ठी नंबर 1758 आंदा सन 1886 तो पहले असी वापिया तो असां अंग्रेज नूं चिट्ठी लिखी नंबर 1758 असां अंग्रेज साहब सन लोग वापी आंदे बड़े बदनाम हो गए। मेहरबानी करके लफ्ज वापी हटा गए सन वाले हदीस बना तेरी जमात लगन अहले हदीस रखने वाला साडी जमात का नाम जमात रखने वाला आम नजर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मोहम्मद यूसुफ रिजवी नस्ल के आला सुन्ना नजारा रजा मनी क्यों उन्हें शाह जी मनी क्यों पीरा उन्हें मनी क्यों हूँ तीजा वाला किताबा इन्हों दिया टोका भी मेरा ते तेरी तुम दसिया 452 कहता मोहम्मद हुसैन बटालवी की मेहनत नाल असी हदीस बने बनाया कि अंग्रेज ने चिट्ठी नंबर बकायदा आप मौलवी सनाउल्ला अमृतसरी जनाब लेके जा रहे हैं हूँ इदी अंग्रेज ने मनी क्यों हूँ सुनो आ मेरे हाथ अंदर किताब मौजूद ही नाम तर्जुमाने वहाबिया लिखण वाला मौलवी नवाब सिद्दीक हसन खान भूपाली सफा नंबर 7 एक बोलो ना 1 जब मुसलमानों ने अंग्रेज ने मुसलमानों सताया मुसलमान तलवार नप लिया आख्या तेरे टोटे कर देंगे मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने